نہیں ہم اپنا فرنٹ لائن وارئر بتانا چاہتا ہوں قاضی کو سنانا چاہتا ہوں قاضی کو سنانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں ووٹ کو عزت دو 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 اب نکلیں گے سب نکلیں گے اب نکلیں گے ان گلیوں میں بازاروں میں پکاریں گے للکاریں گے ملت کو ہم جگائیں گے اس چند ضمیر فروشوں کو جو نما گندم فروشوں کو یہود کے کارندوں کو اس چند خانہ بدوشوں کو سولی پہ چڑھانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں قاضی کو سنانا چاہتا ہوں ووٹ کو عزت دو 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 احسن اقبال رات صبح فجر تک یہ بیٹھے کتنے بجے صبح 10 بجے وہاں سے او گاڈ سوئے نہیں میرا میں وہی انصاف کے دعوے دار گرے اسلام نہاد میں ماروں سے یہود کے پیروکاروں سے اس مٹی کے غداروں سے غیر کے علائے کاروں سے یہ دیش چھڑانا چاہتا ہوں پولنگ اسٹیشن کے اندر گئے بھائی وہ پنجاب کے صدر ہیں ان کا ذمہ داری ہے پارٹی کی طرف سے کہ جا کے دیکھیں کہ ڈیوٹیز دو لوگ دے رہے نہیں دے رہے اس سے لیکن ایک بات ہے ان کی زیادتیوں نے ظلم نے مسلم لیگ نون کے ورکر کو بہت فائٹر بنا دیا ماشاءاللہ جتنے گونگے بہرے ہیں یہ غیروں کے دوست گہرے ہیں جو ڈنڈے تلے تہرے ہیں یہ مہرے ہیں ہم بکے نہیں ہم جھکے نہیں منزل کی طرف ہم رکے نہیں جو ڈر گئے او مر گئے جو ڈرتے نہیں او مرتے نہیں عدل بحال کرانا ہے آگے قدم بڑھانا ہے قدم بڑھاؤ نواز شریف یہ مل
बचाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। ललकार सुनो, पुकार सुनो, ये मियाँ नवाज, ये मियाँ शाहबाज, कुलसूम नवाज, मरियम नवाज, वहदत की आवाज, गैरत की आवाज, अजमत की आवाज, मिल्लत की आवाज, रहबर हमारे, जिगर हमारे, हर हाल में लाना चाहता हूँ दुनिया। ओके मैम, शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का सर झुकाकर शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बहुत शानदार फतह अता फरमाई तीनों हलकों में। तो हम सब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। उसके बाद मैं डस्का के और वज़ीराबाद के और नौशहरा के अवाम का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस खौफ और जबर के धौंस और धांधली के माहौल में उन्होंने बाहर निकलकर न सिर्फ उसको डिफाई किया बल्कि बहुत बड़ी तादाद में निकलकर अपने जो हक के राय दही है वो इस्तेमाल किया, अपना वोट इस्तेमाल किया और आइन और कानून की खातिर और अपना जो एक प्रिंसिपल स्टैंड था उसकी खातिर उन्होंने कल बहुत एक रिस्की सिचुएशन भी फेस की और एक खौफ और हरास का जो माहौल था उसको भी फेस किया और फिर भी वो डटे रहे। उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का, वोटर्स का, लीडर्स का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि किस तरह कल उन्होंने और इन तीनों जगहों पे अवाम ने किस तरह जो वोट को इज्जत दो का जो मियाँ साहब का बयानिया है उसको ना सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि उन्होंने वोट की इज्जत के लिए कल एक पूरी जंग भी लड़ी और उसमें वो सुरखरू भी हुए माशाल्लाह। ना सिर्फ उन्होंने वोट दिया बल्कि उन्होंने अपने वोट पे आखिरी वक्त तक पहरा भी दिया और इसी क्योंकि वो चौकन्ना थे तो इसी पहरा देने की वजह से इनकी जो उन्होंने सोचा कि रात का वक्त होगा तो वो जो चाहेंगे कर सकेंगे, लेकिन डस्का के अवाम और वजीराबाद के अवाम और नौशहरा के अवाम तो जाग रहे थे। उनको पता था, वो वोट चोरों के चेहरे पहचान चुके थे, उनका तरीका वारदात भी समझ चुके थे, इसलिए वो जागते रहे, वोट पे पहरा देते रहे और उन्होंने इसी तरह पहरा देते देते चोरों को पकड़ लिया। इसके साथ मैं एहसन इकबाल साहब, राणा सनाउल्लाह साहब और PMLN के जितने भी MNAs, MPAs और हमारे जो जमात के उहदेदारान हैं, जिस तरह इन सब ने इसको सपोर्ट किया और अपनी अपनी खिदमात इसमें दी, मैं इन सब का एतराफ़ भी करती हूँ, तहे दिल से इनकी शुक्रगुजार भी हूँ और कदरदान भी हूँ। रात को बल्कि राणा साहब को तो वो अरेस्ट करने आ गए थे, फिर वो पहले अरेस्ट करने आ गए, बाद में उनको समझ आया कि भाई ये तो मुकदमा बनता ही नहीं। तो जिस तरह इन पर पहले वो मंशियात का केस डाला था तो उल्टा पड़ गया, इसी तरह उन्होंने सोचा कि गिरफ्तार कर लेंगे तो ये उल्टा पड़ जाएगा, एक और गलती हो जाएगी। तो राणा साहब को भी कल वहाँ पर खौफ व हरास जो है वो फैलाए रखा।
رانا صاحب کو میں نے کہا کہ آپ کو شکر ہے گرفتار نہیں کیا, کہتے کر بھی لیتے تو کیا ہوتا. اور اسی طرح احسن اقبال صاحب بھی صبح 10 بجے تک وہاں بیٹھے رہے, میرا رابطہ تھا ان سے, میں بھی جاگتی رہی لاہور سے, لیکن یہ وہاں بیٹھے رہے, پورا انہوں نے اپنا جو حق تھا اس کے لیے یہ ڈٹے رہے اور چوروں کو بے نقاب کیا. تو میں پاکستان مسلم لیگ نون کے شیروں کو, لیڈران کو, کارکنان کو, ووٹرز کو اس پریس کانفرنس کے تھرو دل کی گہرائیوں سے شکریہ بھی ادا کرتی ہوں اور ان کو مبارکباد بھی دیتی ہوں اس عظیم الشان فتح کے اوپر, جس میں انہوں نے, جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ مگرمچھ کے جوز سے, الحمدللہ یہ مگرمچھ کے جوز سے اپنی فتح کو اور اپنی 3 سیٹوں کو کھینچ کے لائے ہیں ماشاءاللہ. تو شاباش. اس سے پہلے کہ میں کل کی جو تاریخی دھاندلی ہوئی ہے اور کل کے جو واقعات ہوئے ہیں ان کو بے نقاب کروں, میں ایک بہت ہی افسوسناک جو پہلو تھا اس سب چیز کا وہ یہ تھا کہ ایک سیٹ کی خاطر انہوں 2 قیمتی جانیں کل جوان بچوں کی چلی گئی. اور مجھے نہایت افسوس ہے, سننے میں یہ آتا ہے کہ ان میں سے ایک جو تھا ان کا تعلق شاید حکمران جماعت سے بھی تھا, لیکن جس سے بھی تھا, انسان ہوتا ہے. مجھے افسوس ہے کہ 2 جانیں ان کی دھاندلی کی اور ان کے خوف کی, ان کی جبر کی, دھونس کی نظر ہو گئی. میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, اور میں ان کی جو فیملیز ہیں, ان کے والدین ہیں, میں ان سے اظہار افسوس بھی کرتی ہوں, اظہار ہمدردی بھی کرتی ہوں, اور انشاءاللہ میں ان کے گھروں میں بھی جاؤں گی. لیکن بہت افسوسناک بات ہے کہ سیاست کی خاطر اور ایک پیٹی چیز کی خاطر بہت قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئیں کل. اس کے بعد آپ آ جائیں کل کے واقعات کے اوپر. دیکھیں یہ 3 سیٹس تو پی ایم ایل این کی تھی ماشاءاللہ, اور اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش بھی نہیں ہے, کیونکہ جو اس سے پہلے سرویز ہوئے تھے اس میں پی ایم ایل این لیڈ کر رہی تھی اور بہت بڑی پرسنٹیج سے لیڈ کر رہی تھی, اسپیشلی ڈسکا میں اور وزیر آباد میں. تو آبویسلی جہاں آپ کا اپوننٹ اسٹرانگ ہوتا ہے, جہاں آپ کا جو سیاسی مخالف ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے, اس سے زیادہ علم جو ہے وہ مخالفین کو ہوتا ہے. تو ہم سے زیادہ, کیونکہ ان کے پاس ریاستی ادارے بھی ہیں, انہوں نے سرویز بھی کرائے, انہوں نے سب کچھ کیا, ان کو پتہ چل گیا کہ پی ایم ایل این وہاں پر لینڈ سلائڈ سے جیت رہی ہے. تو انہوں نے ایک پورا پلان بنایا وزیر آباد میں بھی اور ڈسکا میں بھی. مجھے نہیں پتا کہ نوشہرہ میں کس حد تک انہوں نے وہ پلان بنایا یا اس پہ عمل درآمد کیا, لیکن نوشہرہ میں تو الحمدللہ مسلم لیگ نون کے شیر نے ان کے گھر میں گھس کے ان کو مارا اور فتح یاب ہوئی. میرا خیال ہے کہ یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ نوشہرہ سے اتنی بری طرح ہاریں گے, کیونکہ مسلم لیگ نون وہاں سے کبھی پہلے جیتی نہیں. تو ان کی توجہ جو تھی وہ ان 2 سیٹس کے اوپر تھی. میں اختیار ولی صاحب کو جو نوشہرہ سے جیتے ہیں ان کو بھی دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں, اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ جب میں وہاں گئی تھی نوشہرہ کے جلسے میں, بہت عوام نے مجھے عزت بھی دی, مجھ سے شفقت کا اظہار بھی کیا, میرا بہت اچھا ویلکم بھی کیا. مجھے اس دن اندازہ ہو گیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی یہ سیٹ ہم لے جائیں گے. لیکن اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے جو آپ کسی کے گھر میں جا کے آپ اسے اس کی فتح چھین کے لاتے ہیں. تو میاں صاحب کا بیانیہ مجھے خوشی ہے کہ کے پی کے ایسے علاقوں میں بھی سرایت کر گیا, لوگ اس کو مانتے ہیں, اور اسی طرح جہاں وہ میاں صاحب کے بیانیے کو مانتے ہیں وہاں وہ ان کی نااہلی اور نالائکی سے اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ لوگ ان سے نجات چاہتے ہیں. اب آپ آ جائیں سیالکوٹ ڈسکا اور وزیر آباد کی سیٹس کے اوپر. ہم یہ پتا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کی سیٹس تھی ماشاءاللہ, مسلم لیگ اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ وہاں جیت بھی رہی تھی. میرے ذاتی خیال میں شاید 20-80 کا مقابلہ ہوتا یا 70-30 کا, چلیں تھوڑا سا اور مارجن دے دیں, 70-30 کا مقابلہ تھا وہاں پر. لیکن چونکہ ان کو اندازہ تھا تو انہوں نے پھر وہ پلاننگ اس طرح سے کی
اور ان کو پتا تھا کہ دیکھیں پنجاب سے یا کہیں سے بھی مسلم لیگ نون جیتتی ہے نا تو ان کے لیے وہ موت سے بدتر ہے، کیونکہ جہاں مسلم لیگ نون کی بات آ جاتی ہے وہاں ان کے یہ حواس باختہ ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارا وجود جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ تو ان کو پتا تو تھا کہ یہ ہاریں گے، لیکن ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ اتنی بری طرح ہاریں گے۔ تو صبح جب الیکشن کا پروسیس شروع ہوا، لوگ اپنے گھروں سے نکلے، ان کے کیمپس خالی پڑے تھے، پی ایم ایل این کے کیمپس، وہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ گراؤنڈ پہ رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، اور میں آپ کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں، میڈیا کے لوگوں کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے برستی گولیوں میں رپورٹنگ کی اور جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر رپورٹنگ کی۔ تو آپ لوگ جب فیلڈ میں تھے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے کیمپس میں کیا تھا اور ان کے کیمپس میں کیا تھا، اور جس طرح کے ماحول میں مسلم لیگ نون کا ورکر ووٹر نکلا اور اتنی بڑی تعداد میں نکلا تو ان کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سوچا کہ فائرنگ کرو، ایک خوف کا ماحول کریٹ کرو، اور تاکہ ان کا ووٹر جو ہے یا تو وہ ڈر کے باہر نہ نکلے یا جو نکلا ہوا ہے وہ ہراس ہو کے اور وہ ڈر کے اپنے اپنے جگہوں پہ واپس چلا جائے۔ تو کھلے عام کل انہوں نے فائرنگ بھی کی، اور پی ٹی آئی کا جو ایم این اے ہے ایک ویڈیو میں بلیٹنٹلی آپ دیکھیں، ایک ویڈیو میں وہ فائرنگ کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اس کے جو وہاں پر ان کا جو کینڈیڈیٹ تھا اس کینڈیڈیٹ کے لوگوں نے فائرنگ کی، اس کے بھانجے بھتیجوں نے فائرنگ کی، کھلے عام یہ سڑکوں میں بازاروں میں وہ نقاب لگا کر یہ دندناتے پھر رہے تھے اور فائرنگ کر رہے تھے، اور اسی فائرنگ کے نتیجے میں 2 بدقسمت بچے ہلاک ہو گئے۔ اور لگا رہے الزام اپوزیشن کے اوپر، آپ رانا ثناء اللہ پہ الزام لگا رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ جس قسم کی یہ حکومت ہے، جس قسم کی حکومت تو نہیں ہے، یہ مافیا ہے، جس قسم کے فیشسٹ لوگ ہیں، یہ فیشسٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، یہ جس قسم کے یہ خطرناک لوگ ہیں، ہر حربہ آزما سکتے ہیں۔ تو انتظامیہ بھی ان کی، پولیس بھی ان کی، سب کچھ ان کا۔ ذرا آپ اندازہ کریں کہ اگر مسلم لیگ نون کے کسی شخص نے فائرنگ کی ہوتی تو کیا اس کا حال ہوتا۔ رانا صاحب نے اگر خدا نخواستہ کوئی فائرنگ کروائی ہوتی یا کی ہوتی یا اس موقع پہ بھی موجود ہوتے جہاں فائرنگ ہوتی ہے تو انہوں نے رانا صاحب کو نہیں پکڑنا تھا، انہوں نے رائے آ کے مریم نواز کو بھی گرفتار کرنا تھا۔ تو ہمارے پاس تو ویڈیو ثبوت ہے، ذرا ذیشان ذرا لگائیں جہاں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ خود کھڑے فائرنگ کروا رہے ہیں، ذرا دیکھیں پلیز۔ اور میری ریکویسٹ ہے آپ سے، ہم نے ان کو ریڈ سرکل میں کیا ہوا ہے، آپ ذرا عوام کو بھی دکھائیے۔ پی ٹی آئی کے ایم این اے صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ملی صاحب پاس بیٹھے ہیں، ایم این اے صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے سر، ہو رہی ہے، یہ ملی صاحب پاس بیٹھے ہیں۔ اب بتائیں۔ ویڈیو تو جھوٹ نہیں بولتی، ہو گیا بس بند کریں۔ تو جب ثبوت ہوتے ہیں تو اس طرح دکھائے جاتے ہیں، الزامات نہیں لگائے جاتے۔ تو انہوں نے پھر پہلے خوف و ہراس کا ماحول پیدا کیا، ہمارے ووٹرز کو، سپورٹرز کو ڈرانے کی کوشش کی، لیکن تب بھی جب یہ ڈرنے سے ہمارے لوگوں نے انکار کر دیا، جب ہمارے لوگ جبر کے سامنے کھڑے ہو گئے، بلکہ میں نے کل ایک خاتون کی ویڈیو دیکھی، وہ شاید ابھی میرے پاس نہیں ہے، وہ ویڈیو میں کہہ رہی تھی کہ میں نے پہلے نون لیگ کو ووٹ نہیں ڈالنا تھا، لیکن جو آج فائرنگ ہوئی اور بدتمیزی اور ہلڑ بازی ہوئی ہے، میں نے سوچا تھا کہ یہ ووٹ میں اب آج پی ایم ایل این کو، شیر کو ڈالوں گی۔ تو آپ بے وقوف ہو سکتے ہیں، لوگ بے وقوف نہیں ہیں، نہ لوگوں کی آنکھیں بند ہیں، اور آج کل ہر شخص کے پاس موبائل ہوتا ہے، چلتے جو مطلب موو کرتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ موبائل کیمراز ہوتے ہیں، سب کے پاس کیمراز ہوتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے اس کو پہلے سب کو منتشر کرنے کی کوشش کی، اس میں جب یہ ناکامی سے دوچار ہوئے تو انہوں نے پھر ووٹنگ کو
पोलिंग को पूरे डस्का और वजीराबाद में उन्होंने पोलिंग को स्लो कर दिया। अब उसके लिए इन्होंने क्या किया, इनको अंदर से ऑर्डर्स आए कि आप पोलिंग स्लो कर दें। पोलिंग जब इन्होंने स्लो की तो पोलिंग स्टेशंस के बाहर कतारें लग गई लोगों की, और वहां पर भी लोग मौजूद थे। उन्होंने कैमरास से जो कतारें, लंबी क्यूज लगी हुई थी खास तौर पे खवातीन के पोलिंग स्टेशंस की, उसकी जब वीडियोस बनाई तो वो एक ने कहा कि हम शेर को वोट देने आए, दूसरे ने कहा, वो पूरी लाइंस की लाइंस और क्यूज में बोला कि हम शेर को वोट देने आए हैं। तो उनको पता था बाहर शेर के वोटर्स की लाइन लगी हुई है, उन्होंने पोलिंग स्लो कर दी। और डस्का में कहीं 20 मील दूर, क्योंकि डस्का शहर का जो ये वाला हल्का, ये बहुत एक्सपेंस है, इसका बहुत बड़ा हल्का है, मैं खुद गई हूं वहां पर, इसलिए मुझे अंदाजा है। इसके जो रूरल एरियाज हैं वो सिटी एरिया से बहुत दूर भी हैं। तो इन्होंने जो रिमोट एरियाज हैं, कहीं 20 मील दूर फायरिंग हुई, और इन्होंने डस्का शहर के पोलिंग स्टेशन जहां शेर का जोर था वो सारे बंद कर दिए। कभी सुना कि 4-4, 5-5 घंटे कई पोलिंग स्टेशन बंद रहे हैं, और दरवाजे इन्होंने बंद कर दिए, और इनके अपने वजीर मशीर अंदर बैठे हुए थे पोलिंग स्टेशन पे। ये क्या कर रहे थे बंद पोलिंग स्टेशन के अंदर? कल मैं शाहजेब खानजादा का प्रोग्राम देख रही थी, राना सनाउल्लाह साहब उस पर आए हुए थे, तो इनके एक मशीर जो है उसको रंगे हाथों पकड़ा कल शाहजेब खानजादा ने। उन्होंने जियो के किसी रिपोर्टर का नाम लिया कि उनको बुलाए, वो दिख रहे थे। जब वो रिपोर्टर को उन्होंने बुला लिया तो उसने उनका पूरा पोल खोल दिया। उन्होंने कहा आप क्या कर रहे थे पोलिंग स्टेशन में 3 घंटे? तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, वो बाहर PMLN के लोग जमा थे तो रास्ता बंद था। तो उन्होंने एंकर ने पूछा कि क्या वाकई रास्ता बंद था? तो जो रिपोर्टर थे उन्होंने कहा कि नहीं, रास्ता तो खुला था, हम सब आ जा रहे थे। तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि इनके जो मशीर लोग हैं या इनके जो हुकूमती ओहदेदार हैं, ये बंद पोलिंग स्टेशंस के अंदर क्या कर रहे थे? अब मैं आपको बताती हूँ ये क्या कर रहे थे। जब इन्होंने ज्यादा देर के लिए पोलिंग स्टेशंस जो है वो बंद कर दिए, दरवाजे बंद कर दिए, तो बाहर PMLN के वोटर्स की कतारें लग गई। उन्होंने बहुत पहले दरवाजा खटकाया, कहा खोलो। आप देखो कितना बड़ा चेंज आया है पाकिस्तान के अवाम के अंदर कि वो वोट देने के लिए बेताब थे, अपना हक इस्तेमाल करने के लिए बेताब थे, घरों में नहीं बैठे इस खौफ और हरास के माहौल में भी, वो बाहर खड़े थे। वो दरवाजा खटकाना शुरू किया। जब दरवाजा नहीं खुला तो आई थिंक कोई स्कूल था या क्या था, वहां लोगों ने कुर्सियां जो है वो उठा के दरवाजे को मारनी शुरू कर दी कि दरवाजा खोलो, हम वोट डालना चाहते हैं। आपके पास वो वीडियो है जीशान? जरा लगाइए। बस बंद कर दें। वो है जिसपे लोग कुर्सी से मार के खोलने की कोशिश कर रहे हैं दरवाजा, वो है। मैंने खुद देखा वीडियो के अंदर कि शेर के लोग थे बाहर, सारे वोटर्स, और बेतहाशा थे, सैकड़ों में थे। उन्होंने जब देखा कि पोलिंग का टाइम खत्म हो रहा है तो उन्होंने फिर दरवाजे बजाने और तोड़ने शुरू कर दिए कि दरवाजा खोलो, हम वोट देना चाहते हैं। ये किया इन्होंने। और वो है आपके पास जहां पोलिंग स्टेशन के बाहर पूरी कतारें लगी हुई है खवातीन की, और वो है। तो उसके बाद फिर इन्होंने जब देखा कि तब भी बात नहीं बनी, शेर तब भी जीत रहा था, तो इन्होंने फिर थैले उठा के भागने की कोशिश की। PMLN विजिलेंट थी माशाल्लाह, अवाम विजिलेंट थे, 2018 के डसे हुए थे, 2018 के धोखा खाए हुए थे। तो इस दफा अवाम की आंखें खुली हुई थी, उन्होंने आंखें खुली रखी और पूरा पहरा दिया। तो वो जो इनका प्रिजाइडिंग ऑफिसर थैला उठा के भाग रहा था, ये अब मैं वजीराबाद की आपको बता रही हूं, हमारे कारकुनों ने, हमारे MPA ने और अता तारर साहब ने उनको रंगे हाथों पकड़ा। वो एक भरा हुआ वोट से जो थैला था व्हाइट कलर का, वो लेके फरार हो रहे थे और पुलिस की गाड़ी में कहीं भागने की कोशिश कर रहे थे। तो इन्होंने उसको पकड़ लिया।
اور رینجرز کی موجودگی میں پکڑا. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ویڈیوز میں ذرا دکھائیں گے پلیز وہ ویڈیو آپ. ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ بیچارہ بس اپنا منہ نہیں چھپا سک رہا, وہ کسی سے نظریں بھی نہیں ملا رہا, پورے کا پورا تھیلا اٹھا کے وہ اس نے پولنگ سٹیشن سے دوڑ لگا دی. ابھی یہ وزیر آباد ہے جہاں پر ہم 5,000 کی یا 5 یا 6,000 کی لیڈ سے جیتے ہیں, وہاں پر انہوں نے پولنگ سلو کر کے یہاں یہ حال کیا. پکڑے گئے, رینجرز کی موجودگی میں پکڑے گئے. اسی طرح ان کے سرکاری افسران بند پولنگ اسٹیشنز پہ ٹھپے لگا رہے تھے, وہاں سے بھی پکڑے گئے. رینجرز کی گاڑی میں ان کو بٹھا کے تو لے گئے, ورنہ عوام ان پہ ٹوٹ پڑتی تو بہت برا حال ہوتا ان کا. اور یہ چوری کرنے کے باوجود, تھیلے اٹھانے کے باوجود, تھیلے اٹھا کے بھاگنے کے باوجود, ووٹ کے بیگز فل اٹھا کے بھاگنے کے باوجود بھی جب یہ ہار رہے تھے تو انہوں نے الیکشن کمیشن کا عملہ ہی اٹھا لیا. ہم نے سنا ہے اور دیکھا بھی ہے, 2018 میں بھی پوری دنیا نے دیکھا کیسے ووٹ چوری ہوئے, ووٹ کے ڈبے چوری ہوئے, ووٹ کے جن کو بیلٹ باکسز کہتے ہیں, بکسے کہتے ہیں, وہ چوری ہوئے. کبھی کسی نے سنا کہ الیکشن کمیشن کا پورا عملہ ہی چوری ہو گیا؟ مطلب ادھر 361 پولنگ سٹیشنز ہیں دسکا کے اندر, 337 کا رزلٹ آ گیا اور اس میں ہم جیت رہے تھے. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ بھئی 337 کے بعد رزلٹ کیوں رک گیا. ہمیں پتا چلا کیونکہ ہم جاگ رہے تھے, ہمیں پتا چلا, ہمارے لوگ وہاں موجود ہیں, وہ بھاگے جب آر او آفس, تو ہمیں پتا چلا کہ وہیں پر آر او آفس میں بتایا گیا کہ جی وہ کوئی 20-22 پریزائڈنگ آفیسرز ہیں, وہ غائب کر دیے گئے ہیں. ان سے رابطے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن رابطہ ہو نہیں پا رہا. اور کئی میڈیا چینلز نے جو آپ فیوریٹ ہیں گورنمنٹ کے, انہوں نے چلایا کہ دھند کی وجہ سے پہنچ نہیں پا رہے. تو باقی 337 سارے دھند میں بھی پہنچ گئے. جو آس پاس کے ایریاز کے تھے وہ 20-22 وہ نہیں پہنچ سکے. دور دراز ایریاز کی دھند کے باوجود بھی, دھند تھی کہ اندر دھند تھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. اور دھند میں بھی ان کو میرے خیال ہے نواز شریف نظر آ رہا تھا, سب نظر آ رہا تھا. تو انہوں نے الیکشن کمیشن کا, پریزائڈنگ آفیسرز کا 20-22 افراد کو ہی غائب کر دیا اٹھا کے. اور ابھی تک کوئی نہیں جانتا کہ 14 گھنٹے یہ آفیسرز کہاں رہے ہیں الیکشن کمیشن کے, ان کو کس نے رکھا ہے, کس قانون کے تحت رکھا ہے, ان سے کیا کروایا ہے. اور جب الیکشن کمیشن خود, کیونکہ ہم ان ٹچ تھے الیکشن کمیشن کے ساتھ, انہوں نے ان کو بارہا پوری رات وہ ان کو فون کرتے رہے. ان میں سے ٹوٹل آفیسرز کتنے تھے, 20 یا 22 رانا صاحب؟ تقریباً 20 20 کے قریب یہ تھے. تو وہ ان کو پوری رات فون کرتے رہے لیکن یہ اویلیبل نہیں تھے. تو دھند میں چلو بھائی مان لیا, دھند میں 2 گھنٹے لیٹ ہو گئے, 3 گھنٹے لیٹ ہو گئے, 4 گھنٹے لیٹ, 14 گھنٹے. اور دھند میں کسی کا فون بند ہوتا ہے کبھی؟ کہ دھند میں اچانک باجماعت سارے غائب بھی ہو جاتے ہیں اور باجماعت 20 کے 20 افراد کے فون بھی بند ہو جاتے ہیں اور وہ کانٹیکٹ میں بھی نہیں آتے, وہ ایکسیسیبل بھی نہیں ہے. الیکشن کمیشن خود بے یار و مددگار یرغمال بنا رہا, ان کو ڈھونڈ رہا ہے, ان کی کوئی سن ہی نہیں رہا. اب آپ اگر الیکشن کمیشن کی جو صبح پریس ریلیز میں نے دیکھی ہے اس پر آ جائیں تو الیکشن کمیشن دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ کسی کے پاس ہے الیکشن کمیشن کی وہ پریس ریلیز؟ فون میں تو ہے, ذرا دیں گے پلیز مجھے. میں ذرا تھوڑا سا پڑھ کے بھی سنا دوں. ویسے خوشگوار حیرت ہوئی ہے مجھے کہ الیکشن کمیشن نے سٹینڈ لیا ہے. جس طرح سندھ میں انہوں نے دروازہ توڑ کے
میرے کمرے تک پہنچنے کی کوشش کی تھی اور سندھ حکومت اور سندھ کے پولیس کو بائی پاس کیا تھا اور آئی جی اغوا کر لیا تھا. تو وہاں کی پولیس نے اسٹینڈ لیا تھا. مجھے خوشی ہے کہ ای سی پی نے اپنا آئینی اور قانونی ڈیوٹی اپنی ادھر سے مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کریں گے. اور یہ کیا فرما رہے ہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پریس ریلیز ہے کہ میں ساری نہیں پڑھی لیکن حلقہ این اے 75 سیالکوٹ غیر ضروری تاخیر کے ساتھ نتائج موصول ہوئے. اس بار متعدد بار اس دوران متعدد بار پریزائڈنگ آفیسرز کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر ناکامی ہوئی. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اپنے آفیسرز ہیں, انہی سے وہ رابطہ کرنے کی کوشش کرے, لیکن الیکشن کمیشن کو بھی نہیں پتا کہ اس کے آفیسرز کس نے اغوا کیے ہیں, کہاں رکھے ہیں, کیوں رکھے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں, کس کے ساتھ ہے, کس قانون کے تحت رکھیں, الیکشن کمیشن بھی نہیں جانتا. ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز کی اطلاع پر چیف الیکشن کمشنر نے انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب, کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی تاکہ متعلقہ پریزائڈنگ آفیسرز کا پتہ لگایا جا سکے. اب وہ بیچارے مسنگ پرسنز ہو گئے تو وہ پتہ لگا رہے ہیں مگر کوئی رسپانس نہ ملا. چیف سیکریٹری صاحب سے ایک دفعہ رابطہ رات کو تقریباً 3 بجے ممکن ہوا. انہوں نے گمشدہ آفیسرز اور پولنگ بیگز کو ٹریس کر کے ریزلٹس کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی مگر پھر انہوں نے اپنے آپ کو ان اویلیبل کر لیا. یہاں مطلب یہ کہ ان کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی گمشدہ ہو جائیں اور آپ کو بھی اپنے آپ کو اویلیبل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کافی تگودو کے بعد تقریباً صبح 6 بجے پریزائڈنگ آفیسرز بما پولنگ بیگز حاضر ہوئے. یہ بھی ذرا دکھائیں گے. صبح ہماری جو کینڈیڈیٹ ہیں نوشین افتخار, انہوں نے پکڑا ان کو. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 12-14 گھنٹے بعد یہ تشریف لے کر آئے. سارے کا سارا عملہ جو بعد جماعت غائب ہو گیا تھا. ہماری کینڈیڈیٹ وہیں کھڑی تھی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, وہ وہیں کھڑی تھی. میں اس شیرنی کو شاباش دیتی ہوں, نوشین افتخار کو, کہ اس نے بہت ہمت اور حوصلے کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ ان ووٹ چوروں کا مقابلہ کیا, ان کو فیس کیا اور ان کو دھول چٹائی. آگے یہ دیکھیں ذرا. ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز حلقہ این اے 75 سیالکوٹ نے یہ اطلاع دی ہے کہ 20 پولنگ سٹیشنز کے نتائج میں رد و بدل کا شبہ ہے. مطلب کہ الیکشن کمیشن بھی چیخ پڑا ہے کہ دھاندلی ہو گئی ہے. رد و بدل کے نتائج میں رد و بدل اور کیا ہوتے ہیں, یہ تو بڑی ڈیسنٹ لینگویج ہے جس میں وہ الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ نہ صرف ہمارے لوگوں کو یرغمال بنایا گیا لیکن پوری کی پوری ڈسٹرکٹ انتظامیہ بھی غائب تھی, صوبے کی انتظامیہ بھی غائب تھی, چیف سیکرٹری صاحب بھی غائب تھے, انہوں نے اپنے آپ کو ان اویلیبل کر دیا. اب اس سے زیادہ بڑی چارج شیٹ اس جعلی حکومت کی اور کیا ہو سکتی. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز کو NA-75 سیالکوٹ کے غیر حتمی نتیجے کے اعلان سے روک دیا ہے کیونکہ دھاندلی پکڑی گئی ہے اور مکمل انکوائری اور ذمہ داران کے تعین کے لیے انہیں ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. صوبائی الیکشن کمشنر اور جوائنٹ صوبائی الیکشن کمشنر کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز کے دفتر پہنچنے کی ہدایت کی ہے تاکہ معاملات کی تہ تک پہنچا جائے اور ریکارڈ کو مکمل طور پر محفوظ کر لیا جائے. یہ معاملہ انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کمزوری لگتی ہے. یہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پریس ریلیز. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ پنجاب فائرنگ ہوئی, پولنگ سلو ہوئی, لوگ شہید ہو گئے اور تھیلے چوری ہو گئے. آپ کو الیکشن کمیشن ڈھونڈ رہا تھا, پنجاب گورنمنٹ کدھر تھی, یہ چیف منسٹر کدھر تھے,
چیف سیکرٹری کدھر تھے, پولیس کدھر تھی, آئی جی صاحب کدھر تھے, انتظامیہ کدھر تھی؟ ہم تو یہ پوچھنے میں حق بجانے ہیں نا, یا وہ اپنے ان کو آرڈر آیا تھا کہ چپ کر جاؤ, یہ ہو گیا, اب اپنے اپنے فون بند کرو اور سو جاؤ اور کسی کو اویلیبل نہ ہونا. یہ جو ای سی پی کی پریس ریلیز ہے یہ بہت بڑی چارج شیٹ ہے اس جعلی حکومت کے خلاف اور کل چلنے والی دھاندلی کے خلاف. اور پھر اب یہ بھی دیکھیں, مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو 361 ٹوٹل پولنگ سٹیشنز میں ڈسکا میں جو 337 کا رزلٹ آیا اس میں پولنگ کی شرح جو ہے, یا باقی بھی پورے بائی الیکشنز میں پولنگ کی شرح جو ہے وہ 30 سے 35% تک ہے, 30 سے 35% تک ہے. اب یہ جو اچانک سلائی مخلوق یا خلائی مخلوق, مجھے نہیں پتا کہاں سے یہ صبح صبح لینڈ کیے 14 گھنٹے کے بعد, اور ان 20 پولنگ سٹیشنز کا جو کاسٹنگ ووٹ کاسٹنگ کی ریشو ہے یا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ باقی سب جگہوں پہ 30 سے 35% ہے, جو کہ بائی الیکشن کے مطابق ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. ان 20 پولنگ سٹیشنز پہ اچانک وہ 30 سے 35 کو ایسے جو وہ راکٹ کی طرح اوپر جاتا ہے اور وہ 85 to 90% ہو جاتی ہے. ان 20 پولنگ سٹیشنز کے جن کا عملہ غائب ہوا تھا, ان پورے 337 جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان کا پولنگ کی ریشو ہے 30 سے 35%, اور اچانک یہ غائب شدہ جو افسران ہیں ان کے پولنگ سٹیشنز کی جو کاسٹنگ ہے وہ کدھر چلی جاتی ہے, 90% کے اوپر, 85% کے اوپر. تو یہ تو 14 گھنٹے میں 85-90 پہ چلی گئی, اگر 15-16 گھنٹے رہتے تو 100-200% پہ بھی چلی جاتی. کیونکہ عطا طاہر صاحب نے تو آر او کے آفس میں بیٹھ کر ان کی وہ دھاندلی, وزیر آباد میں کیونکہ جیت گئے نا ہم, تو وہاں پر جیتے تو دسکا میں بھی ہیں, اعلان ہونا انشاءاللہ باقی ہے, لیکن عطا طاہر صاحب نے تو ان کے وہاں بیٹھ کر وزیر آباد میں بھی ان کی دھاندلی پکڑی ہے, جہاں ووٹ پورا کاسٹ 600 ہوا تھا وہاں پر 900 ووٹ نکل رہا ہے. ابھی میں پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے درمیان جو یا باقی جماعتوں کے درمیان جو ووٹ کی ڈویژن ہے اس کی بات نہیں کر رہی, میں ٹوٹل کاسٹ ہوئے ووٹ کی بات کر رہی ہوں. 600 ووٹ پول ہوتا ہے اور کاؤنٹنگ میں 900 ووٹ نکلتا ہے. اب آپ کو پتا چلا ہے کہ 3-3, 4-4 گھنٹے انہوں نے پولنگ سٹیشنز کے دروازے کیوں بند رکھے, اور پولنگ سٹیشنز کے نہ صرف دروازے بند رکھے بلکہ ان کے مشیر اور اندر بیٹھ کے ٹھپے لگا رہے تھے, اور ان کو لگا کہ ایک پیج کرتے کرتے ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا. ہم نے ایسی خوف و ہراس کی, دہشت گردی کی فضا بنا دی ہے کہ ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا. لیکن یہ بھول گئے کہ چوروں کا بھی آخر ایک یوم حساب آتا ہے. اور مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ پاکستان کی عوام نے ووٹ چوروں کے چہرے پہچان لیے. 2018 میں کل جو دسکا میں ہوا, کل جو وزیر آباد میں ہوا, اس کو اگر آپ نیشنل سین پہ کر لیں تو وہ اس کا ریپلے ہے. انہوں نے ہر حلقے میں 2018 میں بھی اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹ چھینا تھا. لیکن ہر دفعہ آپ اب بے وقوف نہیں بنا سکتے. اب مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ہم تینوں سیٹیں جیتے, لیکن مجھے اس بات کی زیادہ خوشی ہے کہ یہ بری طرح ایکسپوز ہوئے, اور انہوں نے ایکسپوز ہو کر کچھ لوگ ہماری بات سمجھ رہے تھے, میجورٹی سمجھ رہی تھی, جو نہیں بھی سمجھ رہے تھے ان کو بھی بتا دیا ہے, عوام الناس کو انہوں نے بتا دیا 22 کروڑ کو کہ اس طرح ہم نے 2018 میں دھاندلی کی. اور جب ہماری بات آتی ہے اور جب ہمارے انٹرسٹ کی بات آتی ہے تو ہم جائز ناجائز سب حربے استعمال کرتے ہیں, انتظامیہ کو بھی استعمال کرتے ہیں, پولیس کو بھی استعمال کرتے ہیں. اور یہ جو الیکشن سے بائی الیکشن سے پہلے رد و بدل ہو رہی تھی نا, یہ صرف ووٹوں میں رد و بدل نہیں ہوئی, بائی الیکشن سے پہلے یہ پری پول ریگنگ بھی ہوئی ہے, جس طرح ساؤتھ پنجاب میں کی گئی تھی 2018 الیکشنز میں, اور ادھر ادھر کی گئی تھی. یہ انتظامیہ کو جو تبدیل کیا گیا یہ سب مجھے پتا ہے. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں, میں عمران خان صاحب کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ میری طرف سے تاریخی ناکامی, تاریخی شکست چاروں صوبوں سے بیک وقت, سندھ سے, بلوچستان سے, خیبر پختونخوا آپ کی ہوم گراؤنڈ سے, پنجاب کے عوام کی طرف سے, پنجاب کی طرف سے تاریخی شکست اور تاریخی بدنامی اور رسوائی پر مبارکباد قبول فرمائے. چاروں صوبوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا. پہلے آپ
सिलेक्ट होकर आए थे, अब आप बुरी तरह रिजेक्ट हो गए और लोगों ने आपके चेहरे पहचान लिए। आप लोगों को कहते थे ना कि बाई इलेक्शंस तो हमेशा, जब पीएमएलएन का दौरे हुकूमत था तो आप हमेशा, जब पीएमएलएन बाई इलेक्शन जीतती थी अपने दौरे हुकूमत में भी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर माशाल्लाह, तो हमेशा बजाय शर्मिंदा होने के टीवी पे आकर ये कहा करते थे कि बाई इलेक्शंस का क्या है, वो तो हमेशा हुकूमत वक्त जीतती। अब बताएं, हुकूमत वक्त जीती बाई इलेक्शन, और ना सिर्फ ये कि हुकूमत वक्त वो बाई इलेक्शन अपनी जाली हुकूमत होते हुए नहीं जीत सकी, आप तारीखी धांधली करके भी नाकामी से दोचार हुए। मुस्लिम लीग नून ने और अवाम ने अल्हम्दुलिल्लाह आपको धूल चटा दी। अब आपको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही। अब आप ये देखें कि जल्दी जल्दी में, घबराहट में इन्होंने क्या किया, इलेक्शन कमीशन के अरकान तो अगवा कर लिए, लेकिन भाई उनको 20 को आखिर तो प्रोड्यूस करना था ना। तो जब 14 घंटे बाद वो तशरीफ लेके आएंगे तो लोग क्या कहेंगे? फिर इनको समझ नहीं आ रही कि अब एक गड़बड़ कर बैठे, एक ब्लंडर कर बैठे, अब उसको किस तरह ठीक करें। तो अब ड्रामा दल इल्जामात नहीं, मैं इलेक्शन कमीशन से ये रिक्वेस्ट करती हूं कि पूरी कौम की नजर इस वक्त आपके ऊपर है, पूरी कौम की, और ये आपके लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है कि इलेक्शन कमीशन का खोया हुआ वकार जो है, खोई हुई जो एक इज्जत है, उसको बहाल करें। पूरी कौम की नजरें आप पर हैं, और ना सिर्फ ये कि आपको इस वोट चोरी का हिसाब लेना है, अपने अरकान को यरगमाल बनाकर, ईसीपी को यरगमाल बनाकर उनके अगवा का हिसाब लेना है, बल्कि आपको उन लोगों से भी हिसाब लेना है जो पंजाब की इंतजामिया में इस धांधली में और इस तारीखी जो उन्होंने मंसूबा बनाया था उसमें शामिल थे। चीफ सेक्रेटरी से लेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब, वो पुलिस के ऑफिसर्स जिन्होंने अपनी आईनी और कानूनी ड्यूटी के ऊपर एक नालायक और नाअहल और जाली वजीर आजम की नौकरी करने पर को तरजीह दी और लोगों के वोट को पांव तले रोंदा। मैं इलेक्शन कमीशन से यह दरखास्त करती हूं कि उन सब पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ जो इसमें घिनौने खेल में कल के उसमें मुलव्वस है, वो इंतजामिया के अरकान जो इस घिनौने खेल के अंदर मुलव्वस हैं, वो हुकूमती अरकान जो इस घिनौने खेल के अंदर और धांधली के अंदर मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले। और जस्टिस जो है ना वो सिर्फ होना नहीं चाहिए, होते हुए नजर भी आना चाहिए। और इस जो ये नाअहल और जाली हुकूमत का पंजाब के जो सरबराहीन वज़ीर आला पंजाब, इनके खिलाफ भी FIR कटनी चाहिए। इमरान खान के खिलाफ भी FIR वोट के ऊपर डाका डालने के लिए कटनी चाहिए। और वो 2 अफराद के जो कत्ल हुए हैं, जो शहीद हुए बच्चे, उनको शहीद करने के खिलाफ इनके ऊपर भी FIR कटनी चाहिए। एक बार फिर मैं इमरान खान साहब को इस तारीखी नाकामी और शर्मिंदगी पे मुबारकबाद देती हूं, और खुलकर सामने आने पर, कोई शक व शुबा ना छोड़ने पर कि धांधली किस चीज का नाम है, माफिया किसको कहते हैं, सिसिलियन माफिया किसको कहते हैं, डॉन किसको कहते हैं, ये अवाम को समझा देने पर मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। अच्छा, सियासी जमातों के लिए ये लड़ाई फिक्र नहीं कि 2 जिंदगी हलकों में इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर इलेक्शन चलाने में नाकाम नजर आ रहा है कि उनके जो आरोप थे, जो उनके ऑफिसर्स हैं, उनको अगवा तक कर लिया गया, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पे आप क्या कहेंगे? आगे जो जनरल इलेक्शन आने वाले हैं उस पर भी क्या होगा? लेकिन 2 बातें, बल्कि 3 आपने सारे सवाल एक ही सवाल में पूछ लिए। तो सबसे पहले तो आई थिंक ECP ने जो प्रेस रिलीज इशू की है और उन्होंने इस चीज का, उनका जो एतराफ है इस चीज का, या उनका जो एक इस चीज को एक्नॉलेज कर लेना और उसको प्रेस रिलीज में कह भी देना कि हाँ हमारे अरकान अगवा हुए, उनसे हमारा राब्ता नहीं था और इसमें इंतजामिया के लोग और बाकी लोग शामिल हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ये भी समझती हूँ कि इस दौरे, इस जाली हुकूमत के दौर में, इस वोट चोर हुकूमत के दौर में, इस आटा चोर हुकूमत के दौर में, इस चीनी चोर हुकूमत के दौर में जितनी बेतौकीरी जो कौमी इदारे उनकी हुई है, शायद ही कभी
73 सालों में कभी इस तरह से कौमी इदारों की इज्जत को पांव के नीचे रोंदा गया हो कभी भी, और ब्लैकमेल करके धौंस धांधली से इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाया गया है, और ये जो बेतौकीरी हुई है ये अच्छा नहीं है। लेकिन जब आप इतनी बेतौकीरी करेंगे, जब आपको किसी को दीवार से लगाएंगे और जब किसी की इज्जत पे हर्फ आएगा, आप तो पीछे रह के वार करते हैं, लेकिन इदारों के जो चेहरे हैं उन पर स्याही मली जाती है, तो जब वो एक हद होती है उसके बाद वो रिएक्ट करते हैं। इसी तरह ईसीपी ने अपने ऊपर जो धावा इन्होंने बोला ईसीपी के ऊपर, उसके खिलाफ उन्होंने रिएक्ट किया है, उन्होंने बिल्कुल आईनी और कानूनी स्टैंड लिया है। मैं एक दफा फिर उनको कहूंगी कि कौम आपकी तरफ देख रही है, आप इंसाफ करें और इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। कौम आपको सपोर्ट भी करेगी, आपको हीरो भी मानेगी, और आप अपनी तारीख में अपना नाम जिंदा भी रखेंगे। दूसरी भी आपने कहा कि 2023 के इलेक्शंस की आपने बात की, जब भी होंगे इंशाल्लाह 2021 में हो या 21 में भी हो सकते हैं। तो कल का जो एक्शन रिप्ले है कि लोगों ने बाहर निकलकर खौफ और हरास और फायरिंग और जाने ले ली और बैग्स उठा लिए, पोलिंग स्टेशन बंद कर लिए, फायरिंग करवा दी, थैले के थैले गायब करवा दिए, अमला गायब करा दिया, पोलिंग स्टेशन गायब करा दिए, उसके बावजूद अवाम की बड़ी तादाद ने ना सिर्फ वोट दिया बल्कि वोट पे पहरा दिया, और वोट पे पहरा देने की वजह से आज इनके चेहरे पहचाने गए। तो यही बेवकूफी और यही गलती उन्होंने 2021 के इलेक्शन में या 22 के इलेक्शन में की, तो इनका इबरतनाक अंजाम होगा। और इबरतनाक अंजाम की जो वो जो कहते हैं ना फुल ड्रेस रिहर्सल जो है वो कल अवाम ने इनको दिखा दी। जी उस्मान, अब इससे नेक्स्ट मंथ में सेनेट इंतखाबात होने जा रहे हैं। मानसून ये रहा है कि सियासी वफादारी तब्दील करते रहे मेंबर में सके, उस हवाले से आप क्या कहेंगी कि आप किस हद तक उम्मीद है, क्योंकि मुस्लिम का कैंडिडेट ये है कि सेनेट के लिए, तो यहाँ पर सियासी वफादारी लोग चेंज नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है आज की जो मैं इस पे बात करना चाहूंगी, ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट इशू है, लेकिन आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको जरा धांधली तक महदूद रखें, ताकि यही बात जो मैं आज अवाम के सामने रखना चाहती थी। मैं इसी से मुताल्लिक अगर सवाल हैं तो काइंडली कीजिए। इस पर उस्मान साहब मैं इंशाअल्लाह ताला इस पर सेपरेटली बात करूंगी और कॉम्प्रिहेंसिवली करूंगी। कौन से न्यूज़ से? पीएनएल न्यूज़ से। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा हैंडल किया, आपने मैच के आगे लेकर बढ़ी और उसकी दायित्व भी सामने आई। हमने इलेक्शन में देखा कि कुल के अवाम ने अपनी दायित्व को जो बयान आपने दिया था मियां नवाज शरीफ साहब ने, क्या आप समझते हैं कि अगला जो नया मरहला है बड़ा क्रूशियल है? एक तो सेनेट है, उसके बाद मरहलावार चीजें तब्दील होती नजर आ रही है। जो हम माहौल 2013 के बाद 18 में देखा और आज जो देखते हैं वो तब्दील हो रहा है, थोड़ा सा पॉलिसी में भी तब्दीली आ रही है चीजों के अंदर। क्या आप समझते हैं कि इसी ट्रैक से होते हुए आप मंजिल तक पहुंचेगी या कि और कोई ट्रैक बदला जाएगा? नहीं, मंजिल तक तो हम पहुंच गए, और जहां तक मियां साहब के बयानिए का ताल्लुक है तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि इन्होंने मियां साहब के खिलाफ क्या हरबा नहीं आजमाया। जो ये कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है, आज मैं उनको पूछना चाहती हूँ कि अब सुनाएं क्या हालचाल है, ठीक है, तबीयत ठीक है, या अभी कोई कसर रह गई है आपकी तबीयत ठीक करने में? वो बाहर बैठे बीमार, और जिसको कहते थे उसकी सियासत खत्म है, वो आज इनके हवास पे भी सवार है, इनके सरों पे भी सवार है, वो इनके नर्व्स पे भी सवार है, और वो इनको जीने नहीं दे रहा, सुकून का चैन का सांस लेने नहीं दे रहा। तो क्या फायदा हुआ? आपने एक उनके खिलाफ झूठी मुहिम भी चलाई, मीडिया को भी दबाव में रखा, मीडिया के जरिए भी हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन कराई। आज क्या हुआ? आज पूरी दुनिया ने आपको ना सिर्फ पहचान लिया बल्कि आप एक्सपोज होके रह गए। और नवाज शरीफ लंदन में बैठा है, लेकिन हर पोलिंग स्टेशन पे नवाज शरीफ का नाम गूंज रहा है। माशाल्लाह नवाज शरीफ है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला।
پولنگ اسٹیشن کا نام دیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ یہ پولنگ اسٹیشن جو ہے وہ تازے ہیں. تو کیا نون لیگ نے جو فارم 45 ہے اس پہ پولنگ اسٹیشن پہ دستخط کیے یہاں پر یا تو نہیں مانا جا رہا؟ دیکھیں دوسری ایک سیکنڈ ایک کر کے پلیز، پھر وہ مکس اپ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ اپنا دوسرا سوال پوچھ لیجیے گا. جو الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز ہے، جب وہ کہہ رہی ہے کہ ان 20 پولنگ اسٹیشنز کا جو نتائج تھے وہ ٹیمپرڈ ود ہیں، ان میں رد و بدل ہے، اس کے بعد اور کیا بات رہ جاتی ہے؟ ظاہر ہے انہوں نے فارم 45 دیکھے ہوں گے، اسی سے کمپیئر کر کے ٹیلی کر کے انہوں نے کہا ہوگا نا کہ رد و بدل ہے. اور کہاں سے رد و بدل ہو جاتا ہے؟ سنا ہے کہ جو برآمد ہوئے فارم 45 14 گھنٹوں کے بعد یرغمال شدہ عملے سے، جو شاید شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے نکل گیا تھا اور ان کے فونز بھی بند تھے، اور 14 گھنٹے کے بعد وہ پہنچے. میں نے سنا ہے کہ وہ سارے جو ان کے پاس فارم 45 تھے وہ بالکل کہیں بیٹھ کے دوبارہ بنائے گئے تھے، جعلی فارمز تھے. اسی لیے مجھے حقائق کا زیادہ علم نہیں ہے، لیکن میں ای سی پی کی جو پریس ریلیز ہے اس میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے، واضح طور پہ، کہ اس میں رد و بدل کا امکان ہے، یعنی کہ انہی فارمز میں دھاندلی ہوئی ہے. تھینک یو. ماضی میں یہ بالکل کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کبھی بھی اسٹینڈ لیتے نظر نہیں آتا. آپ کو کتنا شدید ہے اور آپ کتنی اس پہ نظر ہے کہ الیکشن کمیشن اس پریس ریلیز پر کھڑا رہے گا کہ سیکنڈلی اگر حلقہ MA 75 کے دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو مسلم لیگ نون کی قائد کے بیٹی کے طور پر یا ہیڈ کے طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ لوگ ری پولنگ دکھائیں گے یا اس فیصلے کو آپ نہیں مانیں گے؟ کیا پولنگ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے؟ میں اگر تو ری پول ہونا ہے، اگر دوبارہ الیکشن ہونا ہے تو آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے PMLN کی، اور اس پہ سب کا کنسنسس یہی تھا کہ اگر ری پول ہونا ہے تو وہ پورے حلقے میں ہوگا انشاءاللہ، اور ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پورے حلقے میں ری الیکشن ہو. کیونکہ بات صرف ان 20 اغوا شدہ پولنگ اسٹیشنز کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے پورے حلقے کے اندر اپنی پولنگ سلو رکھی، آپ نے حلقے میں لوگوں کو خوف و ہراس کیا، آپ نے ووٹرز کو ڈرایا دھمکایا، اور جب آپ کے ووٹرز کو، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، آپ ان کو ایک پیس کا ماحول نہیں دیں گے، ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں دیں گے اپنی رائے استعمال کرنے کا، تو وہ الیکشن تو ویسے ہی نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے. خاص طور پر ڈسکا سٹی بالکل ہمارے جو اسٹرانگ ہولڈز ہیں وہاں آپ نے پولنگ سلو رکھی، تو یہ 20 حلقوں کا نہیں ہے، 20 پولنگ اسٹیشنز کا نہیں ہے، یہ پورے حلقے میں اب ری الیکشن ہوگا. اس سے کم پہ ہم نہیں مانیں گے. بھائی دیکھیں الیکشن کا مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں ادا کرے گا. وہ ایک جعلی حکمران کا اعلی کار نہیں بنے گا. وہ اپنی بے عزتی اور بے توقیری ہوئی ہے ای سی پی کی، ویسے تو باقی اداروں کی بھی ہو رہی ہے، لیکن جو ای سی پی کی بے توقیری ہوئی ہے اس پہ کم از کم اپنی عزت کے لیے اور اپنے ارکان کی عزت کے لیے اس مافیا کے خلاف ضرور کھڑا ہوگا اور انصاف فراہم کرے گا ہمیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ای سی پی کرے نہ کرے، کوئی اور کرے نہ کرے، میں ان کو نہیں چھوڑوں گی. میں کل دسکا بھی جاؤں گی انشاءاللہ تعالی، میں ان بچوں کے گھر بھی جاؤں گی جو شہید ہوئے، اور میں ان کو سکون کا سانس اس میں نہیں لینے دوں گی انشاءاللہ تعالی جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا، جب تک ہماری سیٹ ہماری لیڈ کے ساتھ ہمیں واپس نہیں کی جائے گی اور یہاں پر دھاندلی کا فیصلہ نہیں ہوگا. ہم جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، میں پاکستان مسلم لیگ نون کے بہاف پہ کہتی ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالی 2018 کی طرح ان کو پتلی گلی سے بچ کے نکلنے نہیں دوں گی. یہ میرا ایک دوسرا روپ دیکھیں گے. آپ یہ بتائیں کہ جنہوں نے اس الیکشن میں جو ہے وہ آئی ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کس کو؟ فرائی مخلوق کی آپ نے بات کی ہے، اس سے پہلے بھی نواز شریف نے بات کی تھی، آپ ان فرائی مخلوق کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ مجھے آپ کا سوال ہی سمجھ نہیں آیا.
उनको एक मिनट, खलाई मखलूक को मैं सिर्फ एक ही मैं पैगाम देना चाहूंगी, और वो ये है कि जिस तरह एक नाखल्फ औलाद होती है ना, जो अपने वालिदैन को बदनाम करा देती है और उनको उसको आग करना पड़ जाता है, तो जितनी बदनामी इस नाअहल और नालायक और वोट चोर और चीनी चोर और आटा चोर और बिजली चोर और गैस चोर की वजह से उनको फेस करनी पड़ी है, तो उनको आगे के लिए अपने इदारे की इज्जत के लिए सबक सीख लेना चाहिए। जी फरमाइए। ये तो अभी आई थिंक अभी तो हम इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, दरखास्त देंगे, दी भी है हमने, और ये हमारे जब लीगल सारे माइंड्स बैठेंगे तो हम ये फैसला करेंगे हमें किस वक्त क्या क्या करना है। लेकिन मैं एक बात जरूर, आप आखिरी सवाल पूछ लीजिए। मैडम ये बताइए कि मियां नवाज शरीफ के जो पासपोर्ट है उसकी तहदीक नहीं, ये भी इसी दिन से रिलेटेड, मैं सिर्फ ये नहीं, बाद में इंशाल्लाह मैं सिर्फ इस बात को खत्म करना चाहती हूँ ये कह के कि सिलेक्टेड और रिजेक्टेड, नालायक और नाअहल वोट चोर इमरान खान का बयानिया रिजेक्ट, नैब का बयानिया करप्शन जिसको कहते हैं ना, विचों खाई जाओ तो रौला पाई जाओ, वो रिजेक्ट, और बाकी भी बयानिया सबका नाम ले लूं वो भी रिजेक्ट। एक बयानिया फतहयाब हुआ है, बयानिया का शोर हम पिछले कई सालों से सुन रहे हैं, बयानिया नाकाम हो गया, बयानिया कामयाब हो गया, एक ही बयानिया अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ है, पाकिस्तान के कोने कोने में गया है, जिसकी गूंज बर्मा में भी सुनाई दी है, और वो बयानिया है नवाज शरीफ का बयानिया जो है वोट को इज्जत दो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा राना साहब, वो कल 10 का चलते हैं और आप कहेंगे इंस्ट्रक्शन दे दी कि 2-2.5 घंटे मशीन के बेटे को जमा कर, हम इस बच्चे के घर पहले जाएंगे दूध के 20 मिनट दोनों पार्टियों की आपस में कोई अदावत का भी इशू है, ऐसी सूरत करते हैं उसे बात करते हैं। जब आप मुझे कहेंगे मैं निकल, ठीक है।